كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون۔ اور جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ، کن سے؟ منافقین سے۔ کیسے؟ جیسے اہل حق، اہل ایمان، صحابہ کرام علیہم الرضوان، اور صحابہ کے بعد اس سے مراد قیامت تک کے صلحاء، اولیاء، نیک لوگ ہیں، اللہ کے محبوب لوگ ہیں۔ قالو، صحابہ کے زمانے میں منافقوں کی بات ہے یہ، اور صحابہ کے بعد اولیاء کے مد مقابل آنے والوں کی بات ہے یہ۔ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کہیں گے کیا ہم احمقوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ الا انہم هم السفہاء، خبردار، بے شک وہی خود بے وقوف ہیں جو بے وقوف کہنے والے ہیں۔ ولکن لا یعلمون، مگر انہیں اس بات کا علم نہیں ہے۔ رب قدوس جل جلالہ احکم الحاکمین نے ان لوگوں کے متعلق ارشاد فرمایا جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا تمسخر اڑایا، مذاق کیا، تضحیک کی، ان کے اوپر طعن و تشنیع کیا، ان کو طرح طرح کے طعنے دیے۔ فرمایا جب ان سے کہا جائے کن سے؟ منافقوں سے، کہ ایمان والے ہو جاؤ، ایمان والے، تو کہتے ہیں ہم تو ایمان والے ہیں۔ اور کیا ہم ایسے پھر ایمان لائیں جیسے بے وقوف لوگ ایمان لائیں؟ صحابہ کو بے وقوف کہا گیا، صحابہ کو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب بھی اہل حق حق کے راستے پہ چلتے ہیں، حق کے، تو انہیں پھر کہیں بے وقوف کہا جاتا ہے، کہیں پاگل کہا جاتا ہے، کہیں کمزور کہا جاتا ہے، کہیں جاہل کہا جاتا ہے، یعنی طرح طرح کی یہ طعنے سننے پڑتے ہیں۔ کیوں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، فرمایا الدنیا سجن المؤمن وجنت للکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ اب مجھے بتائیں، قید خانے میں پھولوں کے ہار تو نہیں ہوتے، وہاں تو تازی روٹی دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ قید خانے میں کیا نئے نویلے کپڑے تو نہیں ہوتے، کہ مخاب کا بچھونا نہیں ہوتا، وہاں راحت و آرام نہیں ہوتی، خوشبودار جگہ نہیں ہوتی، وہاں تکلیفیں ہوتی ہیں۔ مومن اس دنیا میں خیر لینے ضرور آیا ہے، خیر کمانے ضرور آیا ہے، خیر لوگوں تک پہنچانے ضرور آیا ہے، لیکن مومن کا آرام آخرت ہے۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے۔ یہ مقام جاگنے کا یا سونے کا مقام نہیں، کام کرے، دین کے لیے ٹوٹ کے کام کرے۔ یہ آیت یقین جانے بندے مردے کو قبر سے اٹھا کے زندہ کر دیتی ہے۔ کیسے؟ اور یارو بے وقوف تو لوگ صحابہ کو کہنے سے نہیں رہے، ہم کون ہوتے ہیں؟ ہمیں اگر کسی نے ہماری حوصلہ شکنی کر دی تو کر دے، اور اگر نہ کرے گا تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ ہم کے حق کے راستے پہ ہیں؟ ہم اس راستے پہ ہیں جس راستے پہ کھڑے ہونے سے پتھر مارے جاتے ہیں، کانٹے بچھائے جاتے ہیں، طعنے دیے جاتے ہیں، بے وقوف کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے آپ کو آتے ہوئے کئی لوگ کہیں گے بڑا تو مسیتل ہویا، جب آپ لوگوں کو دعوت نیکی کی دیتے ہیں آپ کو کئی لوگ کہیں گے 4 دنوں کا مسیتل تکیا تینوں دیکھ لیں گے تو کتنا کرتے۔ اگے بھی بڑے مولوی آئے نہیں جی تسی کرتے ہو 4 دن پہنتے ہو پھر چلے جاندے۔ تو ٹھیک ہے تو اپنی جگہ ڈٹا رہے، ہم اپنی جگہ ڈٹ کے رہیں گے۔ تو اپنی جگہ، تو اپنا کام کر، ہم اپنا کام کریں۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حکایات رومی کے اندر لکھا
کہ فرماتے ہیں میں دریا کے کنارے تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک کچھوا جو ہے وہ ایک بچھو کو اپنی پیٹھ پر اٹھا کر نہ پھر رہا تھا، کبھی دائیں جائے کبھی بائیں جائے، کبھی دائیں جائے کبھی بائیں جائے، لیکن اس کو اپنی پیٹھ پر اس نے رکھا ہوا تھا۔ کہتے ہیں میں ٹک ٹک کی آواز آئی تو میں نے کہا تو یہ ٹک ٹک کی آواز کیسی ہے؟ تو کچھوے نے کہا جناب، حکایت سے مراد ہوتا ہے سبق لینا۔ بھئی کچھوے نے کہا جناب یہ جو اوپر بیٹھا ہوا ہے نا، جس کو میں نے سواری کرائی ہے، یہ میری نیکیوں کا صلہ ہے۔ سمجھے بات؟ یہ میری نیکیوں کا صلہ ہے۔ کہ وہ کیسے؟ اس نے کہا جناب یہ ڈوب رہا تھا، میں نے ڈوبتے کو بچایا اور اپنے اوپر سوار کیا۔ ان حضرت صاحب کو جب تھوڑی سی صورت انہوں نے سنبھالی نا، انہوں نے اپنے ڈنگ کر لیا اور دے مات 4.5 یہ ماری جا رہے ہیں۔ تو میں اس سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ تو کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا میری فطرت ہے۔ تو یہ مجھ سے پوچھتا ہے تو کیا کر رہا ہے؟ میں نے کہا میں ڈوبتے کو میں نے تیرایا ہے، یہ میری فطرت ہے۔ آپ اپنی فطرت کریں، کوئی اپنی فطرت کرتا ہے کرے، مت دیکھیں کہ ہمیں کوئی تانا کرتا ہے، اسے کہ بھلا ہو بھائی تیرا، تو نے نکھیڑ دیا ہمارا اندھیرا اور روشنی، تو نے ہمیں بتا دیا ہم واقعی حق پر ہیں۔ جب کوئی آپ کو کہے نا گلا کرے، ہیں جی جے کر یار دے نام دا ملے مینا چولی پا لیے پچھا ہٹیے نا، بلکہ پنجے سٹیے نا، ہیں جی جے کر یار دے نام دا ملے تانا چولی پا لیے پچھا سٹیے نا، جے کر یار دے نام دی ملی سولی تے جھوٹا چول جائیے پچھا ہٹیے نا۔ یہ تو سچے عاشق کی بات ہے نا جی۔ تو دیکھیں یار نام خدا پر اگر کوئی تانا دیتا ہے تو سبحان اللہ اس کو سینے سے لگاؤ، اس کا منہ چومو، یار شکر ہے تو نے مجھے تانا دیا، یار کا تانا۔ یہاں تو اس لائن میں بلال کھڑے ہیں، اس لائن میں صہیب رومی کھڑے ہیں، اس لائن میں سلیمان فارسی کھڑے ہیں، اس لائن میں ابو بکر صدیق کھڑی ہیں، ان کو لوگوں نے بے وقوف کہا ہے، تو نے مجھے کہہ دیا، تو سبحان اللہ، لڑنے کی بات ہی نہیں ہے۔ تو نے بھلا ہو تیرا، تو نے ہمیں بتا دیا، ہم بھی حق پر کھڑے، ہم اہل حق ہیں اور حق پرستوں کی قبیل سے ہیں، ان جماعتوں سے ہیں جنہوں کو لوگوں نے بے وقوف کہا تھا، اور آج اس دور میں ہم ہیں، ہمیں لوگ بے وقوف کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیوں کہ ہم اہل حق کے ماننے والے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم صحابہ کی بھی نوکر ہیں، اہل بیت کے بھی غلام ہیں، اور ولیوں کی بھی خاک پاؤں ہیں، ان کے پاؤں کی خاک ہیں ہم تو کسی کے بھی گستاخ نہیں، استغفر اللہ، ہم تو ہر ایک کے ماننے والے ہیں، کیونکہ یہ ساری نسبتیں، صحابی بنا تو نبی کی نسبت سے، اہل بیت بنا تو سرکار کی نسبت سے، اور اگر کوئی ولی بنا تو سرکار کی غلامی کی نسبت سے۔ ہمارا تو یہ دعویٰ ہے، نعرہ ہے کہ نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے۔ ہمیں کیا کمی ہے بھائی؟ ہر حوالے سے ہمارا تو پلا بھاری ہے۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن فرماتا ہے الا انہم هم المفسدون ولكن لا يشعرون واذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا انؤمن كما آمن السفهاء الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون۔ ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں، اس لیے پڑھا لکھا تھا، مولوی بننا تھا، لوگوں کی جمعراتوں کی روٹیاں کھانی تھی، اس لیے لوگ کہتے ہیں پیراں دا پتر اس واسطے بنیا۔ ہماری ایک کانفرنس ہو رہی ہے، آل پاکستان مشائخ کانفرنس، اس کے اندر میں بھی مدعو ہوں، انشاءاللہ یہ سنڈے کو جانا ہے میں نے۔ تو اس مشائخ کانفرنس کے صاحب تھے، انہوں نے مجھے کہا، بڑے گدی صاحب تھے، کہنے لگے تھوڑے کل کو سودا گھاٹے مسیتی جا کے بیٹھے ہو۔ میں نے کہا مجھے بتاؤ پیر پٹھان غریب نواز کے پاس، بابا فرید کے پاس، خواجہ معین کے پاس، داتا حجویری کے پاس سودا گھاٹ تھا، وہ مسجد میں جا کے آ بیٹھے ہیں؟ بتاؤ نا، سودا گھاٹ والے مسجد میں بیٹھتے ہیں، اللہ انہی کو بٹھاتا ہے جن کا سودا بھارا ہوتا ہے۔ ہمارا سودا تکڑا ہے، ہمارے رب نے ہمیں قبول کر رکھا ہے۔ ہاں جی، اس لیے یہ وہ راہ ہے جس راہ میں سودے گھٹتے ہیں ہی نہیں، بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مجھے بتائیں، میں ذرا تھوڑی سی
یہ چند دنوں کی ہماری یاری دوستی جو آپس میں لگی، محبت رسول اور محبت خدا کی، مجھے بتائیں ان دنوں میں کوئی گھاٹا پڑا ہے؟ یہاں سردی کے موسم میں یخ بستہ ٹھنڈی سردی میں میں نے آپ کو دیکھا آپ نے 3 صفحے صبح کی مکمل کیے ہیں جی، تو مجھے بتائیں کسی کو گھاٹا پڑا ہے؟ ایک صف میں 32-33 افراد آتے ہیں، کبھی 34 بھی آ جاتے ہیں، یعنی 100 کی تعداد صبح کے اندر یہاں ہوتی تھی۔ تو مجھے بتائیں یخ بستہ دسمبر کی سردیوں میں گھر سے نکلنا آسان ہے؟ اور جب یہ غوغا مچا ہوا تھا کہ یہ چور آئے ہوئے ہیں جی، پکڑ لیتے ہیں جی، چھین لیتے ہیں جی، یہ کرتے ہیں، اس دور میں بھی آپ نے نہیں چھوڑا۔ جب اس دور میں آپ کو گھاٹا نہیں پڑا تو گھاٹا آپ بھی نہیں پڑنا، فائدہ ہی فائدہ ہے، یہ راستہ ہے ہی فائدے والا۔ اللہ اکبر، خیرت نے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، نگاہ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، یعنی دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اس دل کو اور نگاہ کو مسلمان بنائیے، اور مت خائف ہوئیے کہ نیند کم پڑ گئی ہے، یہ کام وہ کام۔ یہ دنیا کے کام مکنے تب بھی ہیں جب مٹی کے نیچے آ جانا ہے۔ ایک دن مٹی ڈالنے والے ڈال کے آ جائیں گے، کہیں گے جڑیاں اور رج کے سونا ہن تینوں کسی اٹھایا تو دسی، ایسا ہے کہ نہیں؟ اس سے قبل جاگنا ہے، جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے، حشر تک کوئی نہیں جگائے گا بابا، کوئی نہیں جگائے گا۔ اس لیے آج کوئی بے وقوف کہتا ہے اسے کو بسم اللہ، ایک دفعہ پھر کہہ لیں، تسلی کریں، میں نہیں جانے والا، ہم اے آسماں ہم نہیں ہیں دبنے والے، اے آسماں کئی بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، ہم نہیں دبنے والے، ہم نہیں جانے والے، کہیں ہٹنے والے نہیں، ہمارا امتحان اور کرنا ہے تو کر لے۔ اس لیے حضور کے غلاموں، سیسا پلائی دیوار بن جاؤ، اس کا نام ہے ایمان۔ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، تم اپنے پیروں کو مضبوط کرو، مضبوط۔ رب وہی رب ہے جو 313 کا رب تھا، رب وہی رب ہے جس نے کہا میں نے 313 کو ساری دنیا کے اوپر سلطنت عطا کر دی، ساری دنیا کے اوپر۔ اس لیے یہ انہی 313 کی بات ہو رہی، انہی 313 کو لوگوں نے کہا یہ بے وقوف ہیں، ہم انہی کے پیچھے کھڑے ہیں، انہی کے ماننے والے ہیں، انہی کی محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ اسی محبت میں ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ، جو آج بھی ولیوں کو، نیکوں کو برا کہتے ہیں، ان کے گلے کرتے ہیں، تشنیع کرتے ہیں، طعنہ کرتے ہیں، ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہے۔ ان کے لیے اتنا ہی کہو کہ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ، تمہیں پتہ نہیں ہے جے تو اجے ساڈا یار نہیں ڈٹھا، تو ہجے ساڈا یار نہیں ڈٹھا۔ اللہ جنوں ویکھیاں چن شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جو مکھ تو نقاب ہٹاوے۔ اور تجھے پتہ ہی کیا ہے سونیا، تجھے جب پتہ چل جائے گا تو ہمارا پیچھے ہی نہیں چھوڑے گا۔ جس دن تجھے لو لگ گئی نا یہ راہ کون سا راہ ہے، یہ سیدھا مدینے کا راہ ہے، یہ سیدھا میرے محبوب کی محبت کا راہ ہے۔ یہاں بھر کے جام محبت کے پلائے جاتے ہیں، نفرت ہوتی ہی کوئی نہیں ہے۔ یہاں ہر گندے کو سینے سے لگایا جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ احکم الحاکمین قرآن کے ہر لفظ کا فیضان ہمارے سینے میں اتار دے، اور اسی کا صدقہ ہماری دنیا بھی سنوارے، ہماری آخرت بھی سنوار دے، آمین۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم والعطاء والغناء والشفاء وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الہی بحق بنی فاطمہ کہ برکول ایمان کو نہیں خاتمہ، اگر دعوت امرد کو نہیں ور قبول، منو دست و داوان آل رسول۔ کرم تیری تھی آس کریمہ، اور امید نہ کوئی، صدقہ پاک نبی سروردہ۔ ربا بخشی خطا جو ہوئی، تو غنی از ہر دو عالم، من فقیر روز معاشر ادرہائے، من پذیر گر تمی بینی حسابم، ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ بنہا بگیر۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا